مسند پر جلوہ گر علماء اعظام، حفاظ کرام، محفل میں موجود سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ قادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام على سید البشیر النذیر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ آدمیت کو نئے طرز پہ ڈھالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انصاف کو سنبھالا جس نے، ہر برائی کو کیا دیس نکالا جس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا جس نے، اس ہی انسان کو محبوب خدا کہتے ہیں، نام سنتے ہیں تو سب صلی اللہ کہتے ہیں۔ بڑے آواز میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا کریم ہماری اس مجلس میمونت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس مجلس کے صدقہ طفیل ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیزان محترم، بہت خاموشی کے ساتھ اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ کچھ دیر مجھے سماعت کرنے کی آپ کوشش کریں، اور یہ تو میں آپ کو بہرحال بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، اپنے سینے کا زور دکھا کر کے آپ کی سبحان اللہ کی سطح بلند کراؤں۔ اگر قرآن و حدیث اور صوفیہ کے اقوال کی روشنی میں کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ کی سطح بلند کریں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال بڑا منموہک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا منموہک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ تو عزیزان محترم، میں اپنے سمیت اس بات میں سب کو لینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ گفتار کے غازی تو بہت ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں۔ اور آج جو اس موجودہ ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کا سورج طلوع نہیں ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں۔ علی نواز، مخدوم سمنا، سرکار شاہ جی میاں اور دیگر اولیاء کرام گفتار کے غازی نہیں بلکہ کردار کے غازی تھے۔ زمانے نے دیکھا تھا کہ جس چوراہے سے گزر جاتے تھے لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم، میں آپ کے جذبات سے کھیلوں، میں اس کے یہ مجاز نہیں رکھتا ہوں میں آپ کا۔ اس لیے مسلمانوں، حالات بہت نازک ہیں، جو ہم حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں وہ آپ مشاہدہ نہیں کر رہے۔ آپ اپنے محلے اور بستی کے اندر رہ کر کے اس بات کو تصور کر لیتے ہیں کہ اسلام پھل اور پھول رہا ہے، اسلام کے ماننے والے چین اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ذرا اس انڈے والی دنیا سے باہر نکل کر کے دیکھیے گا کہ آج ہم اور آپ کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔ یہ اغیار کا نتیجہ نہیں ہے، اور یہ اغیار کی اس میں کوئی خامی بھی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو سب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں ایسی احادیث سنانے جا رہا ہوں کہ جس حدیث کو سننے کے بعد ہم اور آپ کی عقل اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے نہیں، لگتا ہے کہ آج ہی کے دن کہی ہوئی۔ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی ہیں اور بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم، اپنے صحابی سے فرماتے ہیں میرے صحابہ، مسلم قوم کے اوپر عن قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمام
لوگ ان کے اوپر ایسے جھپٹ رہے ہوں گے جیسے کہ بھوک کے کھانے کے اوپر جھپٹتے ہیں، لداع علیکم، اور وہ ان کے اوپر مسلط ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس لیے کہ مسلمانوں کی مائنورٹی ہوگی، اقلیت میں ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ زمانہ تو ایسا زمانہ ہوگا وَأَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، اور اس دن تم لوگوں کی اتنی اکثریت ہوگی، بدیگر لفظوں میں یہ کہو کہ تم لوگوں کے 50 سے زیادہ ملک ہوں گے۔ لیکن فرمایا وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغَثَاءِ السَّيْلِ، اور تمہاری ہیبت اور تمہارے معاملات ایسے ہوں گے جیسے ایک تنکا ہوا کرتا ہے۔ تنکے کی آباد کیا ہوتی ہے کہ جب دریا مشرق کی روانی چلتا ہے تو دریا اس تنکے کو باہر لے جاتا ہے، جب دریا مغرب کی طرف چلتا ہے تو اس تنکے کو وہاں باہر لے جاتا ہے۔ اور پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہیبت و قدرت جو ہے وہ غیروں سے نکال دی جائے گی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اس لیے کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بس جائے گی اور موت آنے کو تم کراہیت کرو گے۔ اور فرمایا یہ کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ کوئی اپنے مکان میں لگا ہوا ہوگا، کوئی اپنی دکان میں لگا ہوا ہوگا، کوئی اپنے پیسوں کو سنوارنے میں لگا ہوگا، کوئی اپنے مکان کو سنوارنے میں لگا ہوگا، کوئی اپنی امیج کو سنوارنے میں لگا ہوگا، کوئی اپنی عزت و آبرو کو بچانے میں لگا ہوگا۔ وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَ وَأَخَذْتُمْ عَذْبَ الْبَقَرِ وَرَشِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہارے اوپر یہ زمانہ آ جائے گا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر ذلت کو نازل کر دے گا اور ذلت و رسوائی تمہارا مقدر بن دے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ معاملہ کب تک رہے گا؟ آپ نے فرمایا لا ينزعہ، یہ ذلت و رسوائی ایسے ختم نہیں ہوگی، کیونکہ جس نے ذلت دی ہے وہی عزت دینے والا ہے۔ اگر پروردگار عالم کی بارگاہ سے پھر سے عزتیں لینا چاہتے ہو تو پھر اس کی دہلیز پہ اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہوگا۔ جس دن اپنے تم ماتھے مسجدوں میں جھکا دو گے، آگیار تمہارے سامنے اپنے ماتھے جھکا دے فرمایا لا ينظر، وہ ذلت و رسوائی ہٹے گی نہیں۔ فرمایا حتی یرجعوا الی دین، یہاں تک کہ تم اپنے دین کو ترجیح نہ دینے لگو۔ اور آج ہم اور سب نے اپنے دین کو پسے خوش ڈال دیا ہے، بالائے طاق ڈال دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے۔ اگر مسلمانوں اس دنیا میں سرخروئی کے ساتھ اور بلندی کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو پھر سے اسلام کے احکام کو پکڑنے کی کوشش کرو، اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرو۔ تم اسلام کے پرچم کو بلند کرو گے، اسلام انشاءاللہ العزیز تمہاری عزتوں کو سبحان اللہ سبحان جو ذلتیں جو معاملات ہمارے اوپر پیش آ رہے ہیں، صاحب اللہ کے نبی نے فرما دیا صلت اللہ علیکم ذلًا، یہ کوئی اور مسلط نہیں کرے گا بلکہ اللہ رب العزت مسلط کرے گا ذلتیں۔ تو اب اغیار کو مت برا کہیے گا، اور کب تک مسلط کرے گا؟ لا ينظر، وہ ذلت ہٹائی نہیں جائے گی حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ جب تک آپ اپنی طبیعت سے زیادہ شریعت کو ترجیح دینے والے نہ بن جائیں۔ جب معاملہ کبھی شریعت اور طبیعت کا آئے تو آپ اپنی طبیعت کو چھوڑ دیجئے، شریعت کا دامن پکڑیے۔ جس دن قوم مسلم کا یہ مزاج پیدا ہو جائے گا اس دن رب قدیر اس قوم کے اوپر سے ذلت کو ہٹا کر کے عزت اور سرخروئی کا تاج پہنا دے گا۔ تو اگر سبحان اللہ اور آپ سب یہ چاہتے ہیں کہ پھر سے اللہ رب العزت ہمیں انا فتحنا لک فتحا مبینا کا تاج پہنا ہے تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا ہوگا، اور جیسے اس نے زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہمیں ویسے زندگی گزار کر کے رب قدیر کو دکھانے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اب اس موجودہ عہد کے اندر بھی اگر آپ اس لیے جلسے میں آئے ہیں کہ چلو سننے چلیں گے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اسی وقت جلسہ بند کر دیجئے اور آپ اپنے بستروں میں جا کر کے آرام فرمائیے گا تاکہ آپ کی فجر کی نماز بھی قضا ہو۔ اگر سننے کے لیے بیٹھے ہیں
لیکن اگر اس نیت سے بیٹھے ہیں، اس مزاج سے بیٹھے ہیں کہ سنیں گے بھی اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے، تو ہر وقت آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا ہوگا، اور جب رب قدیر کی بارگاہ میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو یہ وقت صدا بلند کرے گا، اے مولا تبارک و تعالیٰ، اس بندے نے چاہے کوئی وقت جو ہے کراہیت میں یا بدعات میں خرافات میں گزارا ہے، لیکن مولا ایسا تھا کہ مولا کی زمین پہ ایک شب برات کی شب میں جلسہ ہو رہا تھا اور تیرے ماننے والے اس جلسے میں بیٹھ کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اچھے میاں حضور، سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ اگر آپ اصلاح کی کوشش سے بیٹھے ہیں تو آپ لائق مبارکباد ہیں۔ چونکہ میں سب سے پہلے ایک بات اور آپ کے گوشے گزار کروں، ہم سب نے یہ دیکھا ہوگا، آپ تو ماشاءاللہ کسان لوگ ہیں، آپ نے ہمیشہ پتھر کو بھی دیکھا ہوگا اور مٹی کو بھی دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا، میں نے سب نے دیکھا۔ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پتھر کے اوپر آپ سونے کا پانی یا چاندی کا پانی یا کتنا ہی قیمتی پانی ڈال دیں، پتھر کی یہ خاصیت ہوتی ہے، اوپر سے ڈالیں گے نیچے نکل جائے گا، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی۔ اور مٹی کی کیا خاصیت ہوتی ہے؟ چاہے سونے کا پانی ڈالیں یا چاندی کا پانی ڈالیں، پیتل کا پانی ڈالیں، کوئی بھی دھات اس کے اوپر آپ ڈالیں یا خالص پانی ڈالیں، اس کی یہ فطری تقاضا ہے کہ وہ اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ تو آپ سب کو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم اور آپ کی تخلیق پتھر سے نہیں بلکہ مٹی سے کی گئی ہے، تو کم سے کم فطری تقاضا یہ بنتا ہے کہ جو اچھی بات سنو اس کو ہم اپنے اندر محفوظ کرنے کی اور یہ ثابت کر دو کہ ہم پتھر کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہماری تخلیق مٹی سے پیدا کی گئی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام عقیل الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بات سمجھ میں آئی کچھ آپ کے؟ کیا سمجھ میں آئی کہ ہم اور آپ کی تخلیق پتھر سے نہیں بلکہ مٹی سے کی گئی ہے، اور اس کی اگر آپ کو دلیل بھی چاہیے تو یاد رکھیے گا، کسی چیز کی اگر اصل کو پہچاننا ہے تو اس کا آپ آخر پہچان لیجیے۔ مثال کے طور پہ کوئی اس بات پہ شک و شبہ کرے کہ یہ کرسی جو ہے یہ پلاسٹک کی نہیں ہے، کہہ دے لوہے کی، دعویٰ کر دے، اب آپ اپنی دلیل کیسے پیش کریں گے؟ دعوے کی دلیل تو آپ یہ دیکھیے گا کہ جب یہ کسی کباڑی کے پاس جاتی ہے تو وہ اس کو لوہے والے گودام میں رکھے گا یا پلاسٹک والے گودام میں رکھے گا؟ پلاسٹک والے میں۔ اور پھر یہ دیکھیے گا کہ پلاسٹک والا مال لوڈ ہو رہا ہے وہ لوہے کی فیکٹری میں جائے گا کہ پلاسٹک کی فیکٹری میں۔ پھر یہ دیکھیے گا کہ جن کھانچوں میں یہ بوسیدہ مال پڑ کر کے تیار ہوتا ہے تو آپ دیکھ لیں گے کہ یہ پلاسٹک کی چیز پلاسٹک کے اس میں پڑ رہی ہے۔ تو کسی چیز کی اگر حقیقت کو پہچاننا ہے تو اس کے آخر کو چلے جائیے۔ اگر ہم اور آپ کو مٹی کے سے بننے میں شک ہے تو اب سب لوگ قبرستان چلے جائیے اور دیکھ لیجیے، ہم سب کو مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے ہم مٹی میں چلے جاتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دوسرے لوگ کہاں جاتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم سب کی پیدائش مٹی سے کی گئی ہے، تو ہمارا فطری تقاضا کیا ہے؟ اچھی بات کو محفوظ کرنا اور اس کو اندر، اور بلکہ دوسری خوبی یہ دیکھیے آپ مٹی کی کہ مٹی کے اندر جو سا رنگ ڈالیں گے وہ اسی رنگ میں رنگ جاتی ہے، رنگ جاتی ہے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ نیل جو ہے پانی میں ڈال کر کے مٹی کے اوپر ڈالیں تو مٹی نیلی نظر آئے گی۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل اگر آپ اور ہم سب کی تخلیق مٹی سے ہے تو اپنا فطری تقاضا یہ ہے کہ مٹی کے اس 6 فٹا مجسمے کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں کا ایسا پہن بنا لو کہ جو بھی دیکھے، معاشرہ دیکھے، ہماری تہذیب و کلچر دیکھے تو نہ ہمارے اسلام پر کوئی انگلی اٹھائے، نہ شان رسالت ماں پہ کوئی انگلی اٹھائے، بلکہ ہمارا کیریکٹر اور کردار دیکھ کر کے یہ کہہ دے یقیناً کسی نے کہا تھا کہ اسلام امن ہے اور امن کو اسلام پھیلانے والا ہوگا۔ تو عزیزان محترم، ہم اور آپ مٹی سے پیدا کیے گئے، مٹی سے، اور مٹی کا فطری تقاضا کیا ہے؟ وہ اپنے اندر چیز کو محفوظ کرتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ کبھی آپ نے مٹی میں پانی ڈالا ہوگا تو وہ الگ بات ہے کہ کھیت میں آپ پانی ڈالتے تو نکل جاتا ہے، لیکن پیتی تو ہے کم سے کم۔ جب زائد ہو جاتا ہے تو پانی باہر پھینک دیتی، تو کم سے کم اپنی زندگی میں اتنا تو دیکھیے کہ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں ہمارے مٹی کے اندر اور ہماری فطرت کے اندر۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائیے گا
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آئینے اور سیرت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لائیے۔ تو اس لیے عزیزان محترم جلسے اور جلوس منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج آپ کے پاس اتنا وقت نہیں رہا کہ آپ باضابطہ طور پر کسی درسگاہ میں جا کر کے علم حاصل کریں، اپنے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کریں۔ تو یہاں آپ اس نظریے سے بیٹھے گویا کہ ہم دین کے مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ العزیز یہاں سے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لے کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہمارا یہاں بیٹھنا بھی کامیاب ہو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو یہاں کا عمل پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمیں سرخرو کرا کر کے جنت الفردوس میں داخل کرانے کا مستحق بن جائے۔ تو یہ تو عزیزان محترم وہ چند باتیں تھیں جو میں نے گفتگو سے پہلے آپ کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھی تھی اور اس کی ضرورت بھی ہے۔ اگر واقعی آپ ڈیپلی دیکھیں گے اور گہرائی سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہ چیزیں بخوبی نظر آئیں گی۔ ایک بار اور درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم نعرہ تکبیر، و سلام علیکہ یا نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضانی اچھے میاں حضور شاعر اسلام تابش رضا صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ممبر نور پر بڑی بڑی اچھی آوازوں کے مالک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے ایک شعر گوشے گزار کر دوں۔ شاعر نے کہا کہ دیکھا جاتا ہے وہاں دیدہ تر قلب سلیم، دیکھا جاتا ہے وہاں دیدہ تر قلب سلیم، ریشو سجادہ دستارو قبا سے پہلے، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہ کسی کی ٹوپی، نہ کسی کا جبہ، نہ کسی کا امامہ، نہ کسی کا لباس، نہ کسی کا چہرہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر بارگاہ مصطفیٰ میں کچھ دیکھا جاتا ہے تو قلب سلیم دیکھا جاتا ہے اور دیدہ تر دیکھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے دو تین شعر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سماعت کریں۔ بہرحال میری آواز تو اس قابل نہیں ہے، ایک بار اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و سلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، کہ خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ اور کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے۔ اور جب کوئی شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ طلب کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے کہ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کہ در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے۔ اور اسیر کا معنی ہوتا ہے کسی کو قیدی بنانا۔ اب شعر کو سنیے گا،
کہ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخص کو قیدی بنا کے مدینے میں رکھیں تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کہ اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے، اور مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دوا خدا نہ کرے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، آج کی رات بڑی متبرک و محتشم اور معزز رات ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھیے جیسے ایک شخص کوئی ننگا اور بھوکا ہو اور وہ مبئی قاضیان کی ہر گلی میں چکر لگا کر کے یہ صدا بلند کرتا ہو کہ میں بھوکا ہوں، کون ہے جو آج کھانا کھلائے گا؟ میں پیاسا ہوں، کون آج مجھے پانی پلائے گا؟ میں ننگا ہوں، کون مجھے آج کپڑے پہنائے گا؟ میں بے گھر کا ہوں، کون آج مجھے با گھر کا گھر بنائے گا؟ میں ایسا شخص ہوں جو مشکلوں میں پھنسا ہوا ہوں، کون آج میری ساری مشکلوں کو آسانی میں تبدیل کرے گا؟ ایک سائل یہ مبئی قاضیان کی سرزمین پہ کہتا چلا جا رہا ہے اور سخی لوگوں کو آواز دیتا چلا جا رہا ہے، اپنی سخاوت پہ ناز کرنے والوں میری حاجت روائی کرو۔ اب یہ سخی پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ اس کی حاجت روائی کرے یا نہ کرے۔ تو اب آپ بلا تشبیہ و تمثیل ایسے ہی سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے لیے اور ایام ایسے ہی ہیں جیسے ہم اللہ رب العزت سے مانگتے رہتے ہیں۔ اب اس کا دل چاہے دے نہ دے، لیکن یہ وہ مقدس رات ہے جس میں فقیر نہیں بلکہ غنی خود آواز دیتا ہے، اے فقیروں جو چاہتے ہو مانگ لو، اپنی زندگی چاہتے ہو اس کے لیے مانگ لو، اور آخرت چاہتے ہو اس کے لیے مانگ لو۔ چونکہ جب ایک فقیر مانگتا ہے آقا سے تو آقا دیتے وقت دے تو دیتا ہے لیکن سارے لوگوں میں اس کا چرچا ہو جاتا ہے، لیکن جب آقا خود ہی سری طور پر بغیر اعلان کے کسی اپنے غلام کو نوازنا چاہتا ہے تو اس کی سوچ سے زیادہ دیتا ہے، اس کی فکر سے زیادہ دیتا ہے، اس کے فہم و گمان سے زیادہ دیتا ہے۔ تو آج یہ رب قدیر نے وہ شب برات بنائی ہے کہ اگر تم نے اپنی پوری زندگی میں گناہ بھی کیے ہوں گے لیکن اگر اس رات میں دو آنسو بہا دو گے تو رب قدیر آپ کے سارے ماضی کے سیئات کو معاف فرما دے گا۔ اور اس رات کی افضلیت کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال اور سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ہم اور آپ کے یہاں جو بارش ہوتی ہے وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ کتنی قسم کی ہوتی ہے؟ دو قسم کی۔ ایک تو ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیپا ٹاپی، مطلب جس کو کہہ لیجیے کہ ہلکی بارش ہوئی، بوندا باندھی ہوئی۔ تو بوندا باندھی میں کیا ہوتا ہے؟ کہیں کا حصہ بھیگ گیا، کہیں کا رہ گیا، کوئی کھیت سیراب ہو گیا، کوئی سیراب نہیں ہوا۔ لیکن جو موسلا دھار بارش ہوتی ہے، یعنی جو بالکل گھنٹے دو گھنٹے مستقل طور پر جو برستی رہتی ہے، تو آپ یہ بتائیے اس سے کوئی کھیت، کوئی کھلیان، کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت، کوئی زمین، کوئی مکان ایسا رہ جاتا ہے جو پیاسا رہ جاتا ہے؟ اب وہ اس کی بدقسمتی رہی، وہ پیاسا رہ جائے۔ تو ایسے ہی اس رات میں
خدا کی رحمت کی جو بارش ہو رہی ہے وہ ٹیپا ٹاپی کی طرح نہیں بلکہ موسلادھار بارش کی طرح ہو رہی ہے. جیسے جب موسلادھار بارش کسی زمین پہ گرتی ہے تو صرف دھول کو دباتی نہیں ہے بلکہ دھول کو اس جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے. اگر آج اس رحمت خدا بندی کی رات میں تم نہانا چاہتے ہو تو رب قدیر کی اس رات میں ایسی رحمت نازل ہوگی کہ تمہارے گناہ تمہارے جسم پہ جو گناہوں کی آلودگی لگی ہوئی ہے جو گناہوں کی گندگی لگی ہوئی ہے اگر اس رات میں جا کر عبادت کرو گے تو اللہ کی رحمت کی بارش تمہارے گناہوں کو دھو دے گی. تمہارے گناہوں کو دھو دے گی اور تم بالکل ایسے پاک صاف و شفاف ہو جاؤ گے جیسے گویا کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جیسے ہمیں اور آپ کو بندگی کرنے کا حکم دیا ہے ایسے بندگی کریں. یہ وہ مقدس رات ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مکہ شریف میں ایک قبیلہ تھا جس کو بنو کلاب کے نام سے جانا جاتا. کس نام سے؟ بنو کلاب کے نام سے. اس قبیلے کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ لوگ بکری پالا کرتے تھے اور ہر شخص مورخین نے لکھا ہے کہ ہر شخص کے پاس کم سے کم 50,000 بکریاں ہوا کرتی. کتنی بکریاں؟ 50,000. اور اس زمانے میں جو مکہ شریف کے قبیلے ہوتے تھے وہ بہت بڑے ہوا کرتے تھے. تو فرمایا کہ بنو کلاب قبیلے کے اندر جتنی بکریاں ہوتی ہیں اور ان بکریوں پہ جتنے بال ہوتے ہیں ان بالوں سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت اس